नाज़रीन موجودہ مراحل کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ اس وقت ہی اب جا کر رکے گی جب یا تو گریٹر اسرائیل بن جائے گا یا پھر اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ جنگ جو ہے وہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں ان ایفیکٹو ثابت ہو رہی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ابھی پریشر کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی پریشر جنگ رکوائے گا تو پریشر نظر تو آتا ہے, جیسے ابھی پریشر آیا تو یو ای اور جارڈن نے ایئر ڈراپ جا کر ایڈ وہاں پر کی, اسرائیل نے کوئی ٹیکٹیکل پازز بھی کیے. یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں اور یہ پریشر ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں, لیکن آن گراؤنڈ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی آن گراؤنڈ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے, ختم کرنے کے, وہ تو اس میں یعنی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اس پریشر کی وجہ سے, اور یہ جو مختلف ٹیکٹیکل میئرز ہیں. اور جہاں تک دنیا کے اقدامات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اور میس سٹارویشن کا خطرہ موجود ہے, بچوں کے حوالے سے اتنی بڑی رپورٹ آ چکی ہے, تو اس وقت بھی ہمیں کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے انسانیت کے لیے. اس وقت بھی ناظرین ہمیں کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا ہے جو فی الفور جنگ بندی کروا سکے. جو اقدامات ہو رہے ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ ایک لیڈرشپ ہے, ایک ملک ہے, وہ یہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ جو اقدام وہ اٹھانے جا رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے لیے بہت برا نکلے گا, اس لیے ملک جنگیں نہیں کرتے, جینوسائیڈ نہیں کرتے, کرائمز نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ریپیوٹ تباہ ہو جائے گی, ہمارے لیے لانگ ٹرم کوئی اچھے اس کے کانسیکوینسز نہیں نکلیں گے. تو اسرائیل کو جو اقدام اٹھا رہا ہے یہ بات طے ہے کہ اس کے کانسیکوینسز اس کے لیے آنے ہیں. یا تو اسرائیل دیکھیں ان کی کیجویلٹیز ہونی ہے غزہ کے اندر, ایران سے وہ جنگ ہارے ہیں, ہوتیز ابھی تک حملے کر رہے ہیں, ریپیوٹ ان کی دنیا میں تباہ ہو رہی ہے, یورپ بہت ساری بڑی تبدیلیاں وہاں پر آ رہا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی سینسیبل لیڈرشپ وہاں پر بیٹھی ہوتی تو وہ اس کو روک چکی ہوتی, لیکن اسرائیل کی جو انتہا پسند حکومت ہے وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ہم کیا یعنی کہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی ان لانگ ٹرم جو کانسیکوینسز ہیں, اور ابھی اس وقت بھی کانسیکوینسز آ تو رہے ہیں کہ ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں اور اسرائیل ڈیمیج ہو رہا ہے. ان لانگ ٹرم اسرائیل جو ہے وہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, لیکن اس سب کو وہ اپنی طاقت کے ساتھ جو بدل دینا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ گریٹر اسرائیل ہی بنائیں گے. تو یہ اس طرح سے لڑائی جا رہی ہے کہ ایک طرف جینوسائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں ہم میس سٹارویشن اب دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ کوئی ایمیننٹ ہمیں کوئی ایسا پریشر نظر نہیں آ رہا کہ جو فوری جنگ بندی کروا سکے, until and unless کہ امریکہ کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے یا اسرائیل کے اندر سے کوئی بڑی تحریک اٹھے اور وہ نتنیاہو کو اٹھا کر باہر پھینکیں. ابھی بھی خبریں ہیں کہ نتنیاہو کو اسیسینیٹ کرنے کی تیاریاں اندر مختلف واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں, کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ ہو جائے. تو ایک طرف اسرائیل کی جینوسائیڈ جاری ہے, دوسری طرف وہ اقدامات آ رہے ہیں جو اسرائیل کو مکمل اس کے ڈسٹرکشن کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا, عرب اسٹریٹ جو ہے وہ اس وقت موبلائز ہو رہی ہے, اور ٹیلی گراف نے جو خبر شیئر کی ہے وہ بہت بڑی ہے. ٹیلی گراف نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے اندر وہ بغاوت دیکھ رہے ہیں, اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس کو اس میں سپورٹ کر رہا ہے. یعنی ان کے اقدامات گریٹر اسرائیل بنانے والے ہیں, اس آئیڈیالوجی کے تحت وہ آگے بڑھ رہا ہے, امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ٹیلی گراف کیا کہہ رہا ہے, Israeli soldiers and generals are turning their back on Netanyahu over Gaza. Netanyahu's forever war risk mutiny in the ranks and the highest level of the army. یہ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ جنرلز اور سولجر جب وہ اس میں ایگری نہیں کر رہے ہیں نتنیاہو and turning their back on Netanyahu. اور ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بغاوت متوقع ہے, اور سولجرز کی سطح کے اوپر بھی اور جنرلز کی سطح کے اوپر بھی. یہ ہمارا کوئی انالیسز نہیں ہے, یعنی کہ یہ ہیں وہ کانسیکوینسز جس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی یا کسی ملک کی جو سینسیبل لیڈرشپ ہوتی ہے, سینسیبل, وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں اس کا کچھ بھی نہیں بچنا ہے. جو جانیں غزہ میں جا رہی ہیں, فلسطین میں جا رہی ہیں, سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی, اور جس طرح سے ان کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور جس طرح سے اسلامی دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے, یہ بہت المناک ہے. اور اس کے بھی ظاہر ہے کہ فال آؤٹ تو آنا ہے, اس خاموشی کا بھی فال آؤٹ آنا ہے. تو وہ irreversible چیزیں ہیں جو معصوم انسانوں کی جانیں وہاں پر جا رہی ہیں. جہاں تک اسرائیل کے لیے پنشمنٹ کی بات ہے تو یہ ہماری بات نہیں ہے, ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ وہاں اندر سے بغاوت, ٹھیک ہے نا, یہ وہاں پر ہونے جا رہی ہے. اور اسرائیل کے اندر کچھ عجب واقعات ہو رہے ہیں. سینٹرل اسرائیل کے اندر کچھ فوجی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں سینٹرل اسرائیل میں, اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ آپریشنل انسیڈنٹ ہے, یعنی اس کو ایک حادثہ قرار دے رہا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیے کچھ اسرائیلی فوجی
ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں attempting to exit the elevator after it malfunctioned at the Army General Staff Headquarters and the Ministry of Security. یعنی یہ بات بڑی جو ہے نا unusual ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل میں سینسرشپ ہے، وہ چیزوں کو چھپاتا ہے. ایون جو اتنے بڑے کیسز سامنے آئے جس میں انہوں نے ان کے فوجیوں نے اپنی جانیں لی ہیں، اس میں بعد میں پتا چلا کہ یہ پہلے بتاتے رہے کہ یہ تو غزہ میں مارا گیا ہے، غزہ کی ہلاکتیں تو ہو رہی تھی، لیکن وہ جو اپنی جانیں لے رہے تھے ان کو بھی غزہ کھاتے میں ڈال دیا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں خود لی ہیں، تو وہ چھپاتے. اور ایران کے ریزلٹس تو ابھی تک مکمل ہمارے سامنے نہیں آئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل اسرائیل میں کوئی حادثے میں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور جو آرمی چیف کا آفس ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ایک لفٹ خراب ہو گئی، اور لفٹ سے نکلنے کے چکر میں یعنی ایگزٹ میں جو ہے وہ بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے. یہ بات کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی ہیڈ کوارٹر کے اندر لفٹ خراب ہو گئی، اس میں اسرائیلی فوجی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کو یہ سینسرشپ کر رہے ہیں. چونکہ نتنیاہو کو بھی اساسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹس وہاں پر ہوئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے 3 IDF soldiers imprisoned and dismissed after refusing to fight in Gaza. وہاں پر فوجی جو ہے وہ اس سے انکار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں لڑنے سے. 2 اور بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر جو سوسائٹی کی ڈویژن ہے اس میں ان 2 واقعات کا بہت بڑا کردار ہے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ عربز جو فلسطین کے اندر اسرائیل کے اندر رہتے ہیں اور اسرائیلی سٹیزنشپ ان کے پاس ہے، وہ اب اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی اسرائیل ہے، اس میں کوئی 2 ملین کے قریب عربز پاپولیشن بھی رہتی ہے. جیسے دروز ہے نا، تو دروز سیٹلرز تو نہیں ہیں، دروز تو یہاں پر رہ رہے ہیں کئی سینچریز سے، یہاں کے نیٹیوز ہیں. اور دروز نے جو ہے وہ جب گولان ہائٹس پر قبضہ ہوا تو ٹھیک ہے، دروز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے چلے گئے. تو اسی طرح عربز کی بھی ایک پاپولیشن ہے جو یہاں کے رہنے والے تھے، مطلب وہ ایکچولی وہ بھی فلسطینی تھے، لیکن انہوں نے اسرائیل کی سٹیزنشپ جو ہے وہ قبول کر لی. تو اب دیکھیں وہ ان کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ہے، 2 ملین کے قریب ہے ان کی پاپولیشن، اور وہ ان کی سیکورٹی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے جیسے دروز اس طرف سیریا کا سارا بارڈر، تو یہ عرب پاپولیشن جو ہے وہ بارڈر ایریاز میں رہتی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے، سینئر عرب لیڈرز ان اسرائیل began hunger strike in protest of Gaza humanitarian crisis. یہ اسرائیل کی سوسائٹی کے ڈویژن میں ایک نیا ڈائنامک ہے، یہ ایک نیا چیپٹر ہے. وہ عرب جو ہیں ان کے جو لیڈر ہیں، یعنی سب کے نمائندہ لیڈر، وہ ہنگر سٹرائک کے اوپر چلے گئے، بھوک ہڑتال کے اوپر چلے گئے غزہ کی ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے. یہ کہ اتنا بڑا المیہ یہاں پر جنم لے چکا ہے، اور اتنا گناہ عظیم ہے، اس کو جو ریلیجیس لیڈرز ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی اس کو، جو چرچ آف انگلینڈ کے آرچ بشپ ہیں، انہوں نے بھی اس کو گریٹسٹ سن کہا ہے، گناہ عظیم اس کو قرار دیا ہے. تو عربز جناب ہنگر سٹرائک کے اوپر چلے گئے، وہ عرب جن کے پاس اسرائیلی سٹیزنشپ ہے اور اسرائیل میں یہ رہتے ہیں. پھر ایک اور دیکھیے، مور دین 300 اسرائیلی اکیڈیمکس کال فار اینڈ ٹو دا اٹراسٹیز ان غازہ. 300 اور ایکچولی 341 ان ٹوٹل جو ہے وہ سینئر اکیڈیمکس جو ہے وہ سامنے آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ they could not stand idly، یعنی خاموش نہیں بیٹھ سکتے، while actions leading to the global scale disaster are carried out in our name. global scale disaster جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ وہ اکیڈیمکس اسرائیل کے 341 اور اس میں سینئر اکیڈیمکس جو ہے وہ شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ رکنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ 2006 کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اور جو اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، اس نے اسی تکبر کے ساتھ جب وہ حملہ کر دیا لیبنان پر، 34 دن جنگ چلی. اب اسرائیل میں تو یہ پاور تھی کہ وہ اس جنگ کو مزید بھی ڈریگ کر سکتا تھا، وہ اس کو بہت لمبا لے کر چل سکتا تھا، لیکن اسرائیلی جو وزیر اعظم تھا اس نے فوج وہاں سے بلا لی 34 دن کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھانپ لیا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اگر جنگ لمبی چلائی تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں پر بھی یعنی یہ ان کا سارا طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، جنگ روکو جنگ روکو جنگ روکو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو انتہا پسند اوپر بیٹھے ہیں، اور پھر صرف وہ انتہا پسند نہیں ہے، یہ جو سیٹلر یہ ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، سوسائٹی کا ایک پورا حصہ ہے جو انتہا پسند ہے، جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے نتنیاہو. اور تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس میزیانک آئیڈیالوجی کے تحت جب وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جرم کرتے چلے جا رہے ہیں. عرب اسٹریٹ ناظرین جو ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ہوگا. اب دیکھنا یہ جو یو اے ای اور جارڈن ایئر ڈراپ جا کر کیا، اس کا آن گراؤنڈ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے اسرائیل نے کہا کہ ہم ایئر ڈراپ کریں گے غزہ میں، اس کو حماس نے کنڈیم کیا.
اور کہا کہ یہ ڈسیپٹیو ہے, مس لیڈنگ ہے, یہ بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. یہ ایئر ڈراپ کیا کرنا ہے, نہ وہ ایفیکٹو ہے, لینڈ کے ذریعے امداد اندر جانی چاہیے ساری چیزیں. تو یہ کیا ہے, عرب اسٹریٹ کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر موبلائزیشن, خاص طور پر جارج عبداللہ, وہ تو پوری طرح سے فرنٹ لائن پر. اب ذرا نیا سروے سامنے آ گیا ہے, ان نمبرز Arab people do not want to normalize with Israel. جیسے ہیرڈز نے لکھا نا 2 دن قبل کہ جب جنگ رکے گی تو پھر ہمیں اصل اندازہ ہوگا کہ how much we have lost, ہم کتنا کچھ کھو چکے ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک تحریک تھی funded by the governments, ٹھیک ہے نا, funded by the governments, جس میں یہ بات, یہ بیانیہ, یہ پرسیپشن, یہ نیریٹو لوگوں تک پہنچایا گیا کہ اسرائیل ایک ریالٹی ہے, اس کو تسلیم ہی کرنا ہے ہم نے. یہ بات شاید لوگوں نے مان بھی لی, شاید ہم ایگزیکٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک تحریک چلی ہے, کئی سال تک چلی ہے, جس کو گورنمنٹ سے انڈورس کر رہی تھی اور یہ بیانیہ آگے بڑھایا پورے مڈل ایسٹ میں. اور موجودہ جو نئی نسل تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ زیادہ اس بارے میں کوئی زیادہ فوکس نہیں کر رہی تھی. تو یہ جو چیپٹر کھلا ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ جو دہائیوں کی یہ ساری وہ ایفرٹس کر رہے تھے, اس کا ریورسل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سویپنگ ریجنل سروے ریویلز دیٹ دا عرب پبلک سپورٹ فار نارملائزیشن ود اسرائیل ہیز کولیپسڈ. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں 1973 تک عربوں نے جنگیں لڑی اسرائیل کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے مصر نے کیا, اور اس کے بعد یہ تحریکیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی, یعنی یہ کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی کرنا ہے. اور پھر 2017 میں بہت بڑا یو ٹرن نظر آیا کہ عرب ورلڈ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑا ہسٹری کا یو ٹرن تھا. تو اب یہ ریورسل ہو رہا ہے. دیکھیں آج کی جو جنریشن ہے وہ اس صدی کے اختتام تک بالفرض اگر اسرائیل قائم ہے تو وہ تو اس کو بھولنے والے نہیں ہیں جو آج جو کچھ ہوا ہے. تو یہ نارملائزیشن کے اوپر اسرائیل کھڑا تھا. ایک دن نارملائزیشن ہونی تھی تو اسرائیل نے آگے بڑھنا تھا. ایون جب نارملائزیشن نہیں بھی ہے تو بھی اسرائیل کو سپورٹ تو مڈل ایسٹ سے جاتی رہی ہے, اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پس پردہ بھی ایران کے خلاف جنگ تو ہوتی رہی ہے. تو یہ نارملائزیشن کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا تھا, اور اب نارملائزیشن کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ پورا جو پروجیکٹ ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, ود بیکنگ ڈراپنگ بلو 13% ان آل پولڈ کنٹریز فالوئنگ دا وار ان غزہ. پورے عرب ملکوں میں جو پولز ہوئے ہیں صرف 13% لوگوں نے, صرف تمام عرب ممالک میں صرف 13% نے نارملائزیشن کو سپورٹ کیا ہے, 87% نے اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے نتائج ہیں. اچھا پھر ایک اور ہیڈرز کی ہیڈ لائن دیکھیے, ٹرمپ ٹاکس بگ, بولتا بہت ہے, باتیں بڑی بڑی کرتا ہے, بٹ اسٹل لیکس a big beautiful win in Syria and Lebanon. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیریا اور لیبنن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہی اسرائیل کو ملی ہے نہ ہی امریکہ کو ملی ہے. ٹھیک ہے, تو لیبنن میں جو حزب اللہ اب بیٹھی ہوئی نا اپنے ہتھیار لے کر, اپنے فائٹرز کو لے کر, اور ایک خاص اس وقت فیز کے اندر ہے اور آگے لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہی ہے, اور لیبنیز اسٹیٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر رہی ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کے ہتھیار, ان کے فائٹرز موجود ہیں, اور جس طرح اسرائیل یہ دھکیل رہا ہے, یہ میس سٹارویشن وہاں پر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سارے فیل ہو چکے ہیں اس کو روکنے میں, تو آگے جنگیں ہی چھڑنی ہیں. تو یہ حزب اللہ کے خلاف فیل ہوئے ہیں. باتیں یہ جتنی مرضی کر لیں, جس دن حزب اللہ آئے گی اس دن جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. یہ جو روزانہ حملے کرتے ہیں, ہم نے حزب اللہ کا یہ کر دیا وہ کر دیا, اور کچھ کہیں گے کہ بھائی اگر غزہ میں یہ سب کو ہو رہا تو حزب اللہ حملہ کیوں نہیں کر دیتی. اس کے ڈائنامکس ہم پہلے بھی بہت بار جب ڈسکس کر چکے ہیں. حزب اللہ نے ایک بہت تاریخی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑی ہے, اس کے بعد ان کو گارنٹیز دی گئی تھی کہ غزہ میں سیز فائر ہوگا, وہ ہوا بھی صحیح, اس میں ان سب کی گارنٹیز شامل تھی کہ یہ پرماننٹ ہوگا, جو کہ نہیں ہو سکا. تو لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ ان کے مسئلے ہیں, اندرونی کچھ چیلنجز ہیں, ان کو وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں, اور وہ دکھا رہے ہیں, یہ جو ساری مڈل ایسٹ کے ممالک کو دکھا رہے ہیں, اور مطلب ان کی کیا حیثیت ہے کہ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے کہا حزب اللہ کو بھئی آپ پیچھے ہو جائیں, ہم اسرائیل کے ساتھ معاملہ سیٹل ڈاؤن کریں گے. لیبنی اسٹیٹ نے کہا ہم سیٹل ڈاؤن کریں گے اسرائیل کے ساتھ, ہم سیز فائر کروائیں گے, تو کروائیں سیز فائر. تو وہ ایک خاص فیز میں ہیں, اور ویسے بھی وہ گوریلا فورس ہے, انہوں نے اپنے انداز میں جو ہے وہ لڑنا ہے, لیکن وہ موجود ہیں. بات صرف اتنی ہے, کیونکہ ہم مڈل ایسٹ میں لمبی جنگیں دیکھ رہے ہیں, تو لمبی جنگوں میں کیا ہوتا ہے, جو گوریلا فورسز ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے ریسورسز بچا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ سارے میزائل چلا دیں گے تو پھر کیا لڑیں گے, تو وہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے. تو یہ اصل ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ سیز فائر کرواتے, اور جو کروایا تھا اس کو سسٹین کرتے. امریکی سینیٹر سامنے آ گئے ہیں, شدید ترین تنقید اس وقت اسرائیل پر. اچھا, ایک تو اوورآل جو ویسٹرن میڈیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر ڈنڈی مار سکتا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے کوریج میں,
اور اسرائیل کی یعنی وہ کلڈ نہیں لکھتا, بامبنگ ہوئی اور پیپل ڈائیڈ. بھئی کلڈ ہوئے نا, ڈائیڈ کیسے؟ تو اس طرح وہ ڈنڈی مارتا تو رہا ہے, ابھی بھی مار رہا ہے. لیکن تبدیلی بہت بڑی سطح پر آ چکی ہے. سی این این کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو سی این این بھی اب بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑی تبدیلی یعنی امریکہ کے اندر بھی آ رہی ہے. اب مثال کے طور پہ امریکن جو سینیٹرز ہیں کہہ رہے ہیں کہ آور فنڈ جو ہے وہ اسپینڈ نہیں ہونے چاہیے ٹو سپورٹ دا غازہ انسٹیٹیوشن بیکڈ بائی مرسنریز اینڈ دا اسرائیلی آرمی. یہ جو ساری جینوسائیڈ ہو رہی ہے یہ ہمارے ٹیکس فنڈڈ نہیں ہونی چاہیے. دا کلیم دیٹ دا یونائٹڈ نیشن از ڈائیورٹنگ ایڈ ٹو حماس از اے بگ لائے. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن جو امداد دے رہا ہے وہ چونکہ حماس کے پاس جا رہی ہے تو اس لیے ہم جی ایچ ایف کو لے کر آئیں گے, جس میں امریکن کانٹریکٹرز ہیں اور امریکنز نے آ کر گولیاں فلسطینیوں کے اوپر چلائی ہیں. تو اب ان کے اپنے ایمبیسڈرز کہہ رہے ہیں, نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آ گئی ہے, باقی بہت ساری رپورٹس آ گئی ہیں. یونائٹڈ نیشن تو پہلے دن سے چیخ ہی رہا تھا. تو اب یہ امریکن سینیٹرز کانگریس میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی امداد حماس کے پاس جا رہی تھی. تو یہ بڑے بڑے جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور عوام تو آلریڈی ایک پوزیشن لے چکی ہے. دیکھیں ہم کولیپس کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل کے کولیپس کی. ٹرمپ انتظامیہ کتنی دیر یہ کالا دھبا اپنے چہرے پر ملتی رہے گی. فی الحال تو وہ اس کو کسی کھاتے میں ہی ڈال رہی ہے. ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہے, کسی کھاتے میں نہیں اس کو ڈال رہا. اسرائیل کی مدد جو وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہونے ہیں, اس سے اگلے الیکشنز بھی ہونے ہیں اور عوامی حمایت تو بدلتی چلی جا رہی ہے. تو اسرائیل جو ہے نا اپنی تمام سپورٹ کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے اور پبلک اوپینین ہی سب سے زیادہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ ثابت ہوگی. گلوبل ٹائمز کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ ری شیپنگ گلوبل گورننس, دا رائز آف دا گلوبل ساؤتھ لیڈرشپ ان اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر. یہ گلوبل ٹائمز چائنا کا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے وہ رائز اس کا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور گلوبل ساؤتھ جس کے ممالک کولمبیا میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھائیں گے, یہ گلوبل ساؤتھ ہے, اس کا رائز اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر یہ گلوبل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے. بغداد میں بڑا عجیب کام ہو رہا ہے اور بڑا ان یوزول ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بس جنگیں پھوٹ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سامنے تو کچھ اور نظر آتا ہے لیکن پیچھے ایک ہی چیز ہے جو سب کنیکٹڈ ہے. اب بغداد میں جب معاملہ شروع ہو گیا, جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں اور جو باقی عراقی سیکورٹی فورسز ہیں ان کے کلیشز شروع ہو گئے. اچھا پہلے ان کے ہوئے ہیں, اب جو کتائب حزب اللہ ہے جو اسرائیل کے اوپر بھی حملے کرتی رہی ہے ان کے اور عراقی سیکورٹی فورسز کے حملے شروع ہو گئے, آپس میں کلیشز جو وہ شروع ہو گئے. بڑا ان یوزول ہے. نیو سینز آف وائلنٹ کلیشز ود آرمڈ فیکشن ساؤتھ آف دا کیپٹل بغداد. کلیشز ساؤتھ آف بغداد اکرڈ بٹوین سیکورٹی فورسز اینڈ عراق حزب اللہ بریگیڈز. یہ عجب ہے, یعنی کیا یہ صرف تھوڑے سے کلیشز ہیں یا اس کے پیچھے کو بہت بڑی چیز ہے؟ لیکن یہ بغداد میں یہ بڑا عجب کام ہو رہا ہے. اچھا نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہیومینیٹیرین روٹس ہم نے بنائے ہیں غزہ میں, بڑا سیف ہے, فلانا بہت ساری جو وہ کرتا رہتا ہے. مطلب ابھی اس نے ایک سپیچ کی ہے, کافی لمبی چوڑی باتیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن الجزیرہ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈ دے رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. الجزیرہ 53 killed in Gaza despite Israel announcement of pause in fighting. وہ سب بےمانی تھا اور صرف پریشر کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے, ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ ٹرمپ نظامیہ بھی کہے گا دیکھیں وہ تو ایڈ بھی دے رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. کیونکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ ویسٹرن میڈیا پر وہ بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسٹارویشن کر ہی نہیں رہے ہیں. 88 Palestinians killed, 374 injured by Israel. اب آپ دیکھیے یہ ایتھنک کلینزنگ ہو کیسے رہی ہے, جینوسائیڈ ہو کیسے رہی ہے. اب 374 زخمی ہیں. اب یہ زخمی جو ہیں اوپر سے فاقے ہیں, اوپر سے میڈیسن نہیں ہے, اوپر سے علاج نہیں ہے, تو یہ زخمی کیسے سروائیو کریں گے؟ پھر مسلسل وہاں پر ایویکویشن ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ, وہاں سے نکل جاؤ. یہ زخمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے راستے میں شہید ہو جائیں گے. اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں, وہ نارتھ سے نکلے ہیں, وہ ساؤتھ میں آ رہے ہیں, راستے میں شہید ہو گئے, راستے میں ان کو دفنا دیا گیا. کتنے ہی واقعات وہاں پر موجود ہیں. تو یہ جو انجرڈ ہو رہے ہیں نا, یہ انجرڈ بھی کیسے سروائیو کریں گے؟ نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ علاج ہے, نہ میڈیسن ہے. تو یہ کئی ڈائمینشنز کے اندر یہ جینوسائیڈ یہاں پر ہو رہی ہے. اچھا برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے سمن کر لیا ہے کیبنٹ کو. ایک تو آج وہ بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اس نے سمن کر لیا ہے کیبنٹ کو جو سمر ویکیشن کے اوپر تھی, سمر ویکیشن کے اوپر کیبنٹ تھی, اس کو جب بلا لیا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے ٹو ڈسکس دا سچویشن ان غازہ. اور ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے ٹیلی گراف, لیبرز ڈیلوژنل تھنک ٹینکس آر میکنگ بیڈ سچویشن ورس. ہماری بات نہیں, ٹیلی گراف کہہ رہا ہے. دیکھیں لیبر پارٹی, اس کی حکومت اور اس کے ساتھ اٹیچ تھنک ٹینکس جو پرپوز کرتے ہیں اس کے مطابق پالیسی بنتی ہے. تو ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو ڈیلوژنل تھنک ٹینکس ہیں نا لیبر کے, یہ بیڈ صورتحال کو اور زیادہ ورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
यानी ये सही पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी हुई है, पॉलिटिको ने जारी किया है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर डरा हुआ क्यों है, वो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और जब पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई है, जब पार्लियामेंट खड़ा हो गया है, जब पूरा इंस्टीट्यूशन सारा कुछ आपके सामने है, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर किस चीज से डरता है? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कहता है कि वो सबसे ज्यादा हेजिटेट इसलिए है बाय हिज फियर ऑफ एंटीसेमिटिज्म एक्यूजेशन विद इन हिज पार्टी। उसको खौफ ये है कि उसको एंटीसेमिटिक डिक्लेयर किया जाएगा, खासकर उसकी अपनी पार्टी में। अवाम ने क्या डिक्लेयर करना है, तो पार्टी के अंदर, यानी अब वो कैसे डिक्लेयर होगा? जाहिर है कि इसका मतलब वहां पर भी इजरायली लॉबी है जो डिक्लेयर करवाएगी, क्योंकि ये जो वेस्टर्न लीडर्स है ना, अब देखें ये बात साबित हो चुकी है कि वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स है उसको इजरायली लॉबी चुंगल में जकड़े हुए है। तो वो ऐसा चुंगल है कि अगर उसमें एक लीडर खड़ा हो जाए ना इजराइल के खिलाफ, तो वो उसको सफाया कर देंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में है, पॉलिटिकल पार्टीज उनके कंट्रोल में है, पहले पब्लिक ओपिनियन भी उनके कंट्रोल में थी, इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में थे। अब बहुत सारी तब्दीलियां तो आ गई हैं, लेकिन एक लीडर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब एक आइडियल सूरत हाल पैदा हो रही है कि जब पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है, अब देखें ना फ्रांस में मैक्रोन का पारा ओवरऑल पूरी दुनिया में ऊपर चला गया है, ग्राफ उनका ऊपर चला गया है पॉपुलैरिटी का। ये बड़ी इंपॉर्टेंस कि एंटीसेमिटिज्म कहलाए जाने से डरता है स्टारमर। और हम देख चुके हैं कि इजराइल ने एंटीसेमिटिज्म को एज अ वेपन इस्तेमाल किया है। जो गजा की बात करे, सीजफायर की बात करे, उसको एंटीसेमिटिक कह दो। डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन ऑफिस रिगार्डिंग द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अब वो बर्तानिया बड़ा मजबूत तरीन मुल्क है यानी कि, लेकिन उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अब ये इख्तलाफात हैं कि फॉरेन ऑफिस कह रहा है और कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है। इंटेंस प्रेशर फेस कर रहा है फ्रॉम सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स टू एक्ट फास्टर इन रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी सबसे बड़े ओहदेदार तो वही हैं, प्रेसिंग द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, वो सबसे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि यहां पर जब सीजफायर करो। एक आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ऑफिसर एग्जिट्स ऑस्ट्रेलियन आर्मी आफ्टर शोइंग मोर लॉयल्टी टू इजराइल। देखिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं। पूरा इजराइल जो है ना, जिसने अपनी जड़ें फैलाई हुई थी, यानी ज़ायनिज़्म ने पूरे वेस्ट में अपनी जड़ें फैलाई हुई थी, उनकी आर्मी में, उनके डिफेंस में, उनकी गवर्नमेंट में, उनकी एकेडमिया में, उनकी इकॉनमी में, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनकी सोसाइटी में, वो सारी जड़ें एक तो वाजे हो रही हैं कि अच्छा ये ऐसे पेनिट्रेट किए, और फिर वो उखाड़ी जा रही हैं। अब आप जरा देखिए कितना बड़ा वाकया है। और अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक वाकया हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में था। एक इजरायली फौजी को निकाल दिया गया जब यह पता चला कि वो तो मुसाद के साथ लॉयल है, और यह भी खदशा है कि वो मुसाद को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर चुका है। ये बहुत, यानी देखें, ये अपने तमाम जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बाकी मुल्कों को भी कन्वे किया होगा कि इनके लोग हमारी फौज में बैठकर ये क्या कुछ कर रहे हैं। तो अब एक ऑफिसर उसको निकाला गया है जो जिसने लॉयल्टी ज्यादा इजराइल के साथ शो की ऑस्ट्रेलियन आर्मी में होते हुए। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो बनेगा ना, ये खुद यूरोप के लिए बनेगा इजराइल, और बन चुका है। ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल अब बन चुका है। जैसे नीदरलैंड ने इसको डिक्लेयर किया, ये बिला वजह डिक्लेयर नहीं किया। देखें पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे, बांग्लादेश से, किसी मुल्क से कोई बंदा जाता है ऑस्ट्रेलिया, शिफ्ट होता है, वो खुद भर्ती हो जाता है या उसकी अगली जनरेशन भर्ती हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या वो उस मुल्क का लॉयल होगा जहां से गया, या ऑस्ट्रेलिया ही का लॉयल होगा? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का लॉयल होगा, होना भी चाहिए। और ये इलीगल है कि आप किसी और मुल्क के लॉयल हो। जब आप उनकी आर्मी में और ओथ उठा रहे हैं, तो आप किसी और मुल्क के कैसे लॉयल हो सकते हैं? तो ये तो गद्दारी है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ यही आपको मिलेंगे जो इनकी लॉयल्टी इजराइल के साथ है, चाहे ये कहीं भी, किसी भी महकमे में, कहीं भी, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं। और इसीलिए टक्कर कार्लसन ने कहा कि इनकी नेशनलिटीज वापस ली जाएं। ये तो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन इनकी लॉयल्टीज इजराइल के साथ है, और इजराइल के लिए जंगों को डिजाइन करते हैं, और उनके इंटरेस्ट के लिए जब वो काम करते हैं। तो ये बातें अब ये ऑस्ट्रेलिया कन्वे कर रहा होगा बरतानिया से, फ्रांस से, जो इत्तेहादी ममालिक हैं, कि इनके हवाले से। तो ये सबसे बड़ा खतरा ये खुद यूरोप के लिए बनेंगे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।